اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں حضرت جابر نے کہا تھا، اللہ کے رسول نے سارے خندق والوں کو جمع کر کے مخاطب کر کے فرمایا، اے اہل خندق سن لو، آج شام میں شب کی دعوت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بول سبحان اللہ، کہا آج سب کی دعوت حضرت جابر کے گھر ہے۔ حضرت جابر سنے تو ہوش اڑ گئی، یا اللہ اب کیا ہوگا، گھر میں اتنی اناج نہیں، اتنا غلہ نہیں، اتنا خرد و نوش کا اشیاء نہیں ہے، یہ اشیاء نہیں ہے جس سے اہل خندق لوگ کھا سکیں، اب کیا ہوگا، گھبرا گئے، گھر آئے، اپنے بیوی سے کہا کافتے ہوئے غضب ہو گیا، میں نے اللہ کے رسول کو دعوت دی تھی، اللہ کے رسول نے سارے صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا، آج سب کی دعوت حضرت جابر کے گھر ہے، آپ کے بیوی گھبراتے نہیں، پریشان نہیں ہوتے، مسکرانے لگتی ہے، کہا دعوت میں نے نبی کو دی ہے، نبی نے صحابہ کو دی ہے، نبی کو کھلانا میرا کام ہے، سارے صحابہ کو کھلا دینا رسول اللہ کا کام ہے، آپ گھبرائیں نہیں، بے چین نہ ہو، لیکن اے جابر سنو، بولو یار سبحان اللہ، مکے کا مدینے کا یہ دستور ہے، جب میزبان جب تک بیٹھ نہیں جاتا ہے کھانا کھانے کے لیے، جب تک مہمان نہیں کھایا کرتے ہیں، میں روٹیاں اور وہ چند بوٹیاں لا کر کے دسترخوان پہ رکھوں گی، چراغ کو روشن کر دوں گی، میں کسی بہانے جا کر کے چراغ کو بجھا دوں گی تاکہ اندھیرا ہو جائے، اے جابر اے میرے سردار سنو، اس لیے اندھیرا کر دوں گی کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ بیٹھیں گے تو آپ اپنے ہاتھوں کو روٹیوں تک لے جانا مگر توڑنا نہیں، مگر توڑنا نہیں، منہ کو چلانا مگر کھانا نہیں، میری شرط مانو، ان کی بیوی کا عقیدہ دیکھو، آج کملی والے آقا بھوکے وہ کھانا کھا لے اپنے شوہر کو ترکیب بتا رہی ہیں، اللہ اکبر، سارے صحابہ کے انجمن میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابی بکرے کو ذبح کر رہے تھے تو ان کے پاس دو بیٹے تھے، میں نے بار بار بیان کیا ہے، وہ دونوں بیٹے آپس میں مشورہ کرتے ہیں، جیسے باپ نے بکرے کے ساتھ کھیل کھیلا ہے، چلو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں، بڑا بیٹا حضرت جابر کا اپنے چھوٹے بھائی کو ذبح کر دیا کرتا ہے، اب جب وہ خون دیکھتا ہے وہ بھی اس کے حیرت بے انتہا نہ رہی، زمین پر بھاگنا دوڑنا شروع کر دیا کرتا ہے، پتھریلی زمین تھی، ٹھوکر لگتی ہے، گر جایا کرتا ہے، وہ بھی بچہ انتقال کر جایا کرتا ہے، حضرت جابر کی بیوی گھبراتے نہیں ہے، ہو نہ ہو آج مدینے والے آقا کی میرے گھر دعوت ہے، غم کس بات کی، آج میرے آقا تشریف لا رہے، دونوں بچے کی لاش کو لے کر کے آئیں، تخت پر رکھ دیا، اوپر سے کپڑا ڈال دیا، روٹیاں بنانے میں لگ جایا کرتی ہے، آج سارے کائنات کے آقا کی میرے گھر دعوت ہے، خوشی کی انتہا نہ رہی، آج ابراہیم سائی ماں پیدا آگ کر سکتی ہے، انداز گلستہ پیدا اسی لیے کہا جاتا ہے، جب اللہ اکبر مرد دیندار ہوتا ہے تو یہ گھر میں دین پھیلتا ہے، لیکن جب عورتیں دیندار بن جاتی ہیں پورے محلے کو دیندار بنا دیا کرتی ہیں، دو دو گھروں کو روشن فرما دیا کرتی ہیں، اللہ اکبر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ کھانا پکانے میں مشغول ہو جایا کرتی ہیں، سارے صحابہ، بولو یار سبحان اللہ، سارے صحابہ نے ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ زبیر حضرت سعد حضرت سلمان فارسی سعید ابن معلہ ہیں، یہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نورانی قافلہ حضرت جابر کے گھر آ جاتا ہے، دسترخوان لگ جاتی ہے، حضرت جابر گھر گئے، روٹیاں لا کر کے رکھی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاب دہن کو اس روٹی میں ڈال دیا، سبحان اللہ، اور اس ہانڈی میں جس میں گوشت پکا تھا آپ نے اپنے لاب دہن کو ڈال دیا اور فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہ اب آپ لوگ شروع کرو، سارے صحابہ حیرت میں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کہہ رہے ہیں شروع کریں، اور یہ دستور ہے کہ جب تک بڑا نہ لقمہ کھا لے چھوٹے پر ضروری نہیں کہ وہ لقمہ کھائے، یہ دستور ہے، یعنی جب کھانا سامنے آ جائے تو سب سے پہلے بڑا شروع کرے، یہ دستور ہے، اللہ اکبر، سارے صحابہ حیرت میں پڑ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کو بلایا ہے، جابر اپنے بچوں کو بلا لاؤ، بولو یا رسول اللہ، اے جابر اپنے بچوں کو بلا لاؤ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر میں بیوی سے کہا بچے کہاں ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ کہتی ہیں
ہیلا کرتی ہیں کہ بچے آرام کر رہے ہیں، آپ جائیں نا صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلائیں، آپ تشریف لے جائیں۔ حضرت جابر آ گئے، کہا یا رسول اللہ بچے آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، آپ کھانا کھائیں۔ کہا قسم ہے اس رب کائنات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اے جابر جب تک تمہارے بچے میرے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے میں ہرگز کھانا نہیں کھا سکتا۔ حضرت جابر پھر گھبرا گئے، اندر گئے، بیوی سے کہا بچوں کو اٹھاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ بیوی رونے لگی کہ وہ تو بچے نہیں ہیں، وہ تو انتقال کر چکے ہیں۔ جب اتنا سنا حضرت جابر دست کھا کر کے زمین بدوس ہو جایا کرتے ہیں، ہوش آتا ہے اللہ کے رسول کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرے بچے انتقال کر چکے ہیں، دنیا کو الوداع کہہ چکے ہیں۔ کہا جابر جا کر کے ان کے سرانے کھڑے ہو کر کے کہہ دو کہ چلو تمہیں آمنہ کے لال بلا رہے ہیں۔ حضرت جابر جب جاتے ہیں بچوں کے سرانے کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں اے میرے بچوں چلو تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ وہ بچے اڑ کر کے اللہ کے رسول کے بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے ہیں۔ سارے صحابہ کرام کو فرمایا اے میرے صحابہ اب تم کھانا کھانا شروع کر دو۔ روایتوں میں کئی سو صحابہ موجود تھے، چند روٹیاں سب کے لیے کافی وافی ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اے مسلمانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع فرما دے اس سے باز آؤ، آ جاؤ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے اس پرفتن دور میں آج کہتا ہے میں نے اس سے بات کر لی تو کیا ہو گیا یار، میں نے اسے اپنے گھر بلا لیا تو کیا ہو گیا۔ ایک آدمی تو یہاں تک کہ کہہ رہا تھا حضرت میرے پہچان والے تو باہر کے لوگ رہتے ہیں وہابی لوگ، اگر میں چپکے سے انہیں دعوت دے دوں تو بولو معاذ اللہ، اور اب کوئی پہچان بھی نہ پائے تو معاذ اللہ۔ میں نے کہا تم نہیں جانتے ہو، ارے کوئی پہچانے یا نہ پہچانے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور جب اللہ دیکھ رہا ہے اللہ اکبر تو کیا اس رب کا خوف نہیں ہے؟ لوگوں کا خوف ہے۔ اے مسلمانوں اپنے دلوں سے یہ مکاریاں نکال دو، ایک دو رنگ چھوڑ کر کے ایک رنگ ہو جا، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بیٹھا لے، یا بھی کامیاب رہے گا حشر میں بے کامیاب رہے گا۔ لیکن مکاریاں کب تک چلیں گی؟ کب تک یہ بہانے چلیں گے؟ کب تک یہ ہیلے چلیں گے؟ وہ وہابی جو اپنے کتاب میں لکھا معاذ اللہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے، وہ وہابی جو اپنے کتاب میں لکھا معاذ اللہ کہ نبی اپنی بیٹی فاطمہ کی شفاعت نہیں کرا سکتے، آج اس وہابی کو تم دعوت دے رہے ہو کس کے لیے؟ کس کے لیے دے رہے ہو؟ پیسے کے لیے۔ اس سے میرا کاروبار ہے، یہ ہمارے دکان پر آتا ہے، ہم چپکے سے کھلا دیں گے، ہمیں کون دیکھنے آئے گا؟ اے مسلمانوں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تعالیٰ جلالہ ضرور تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رب فرماتا ہے ذرہ برابر تم نیکی کرو گے وہ بھی رب دیکھ رہا ہے، اس کو تم بھی دیکھو گے۔ ذرہ برابر اگر گناہ کرو گے تو اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے، تم بھی دیکھو گے۔ اے مسلمانوں ذرہ برابر لکھا ہے، یہ اپنی طرف سے میں کہہ رہا ہوں، قرآن فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھلائی کرو گے وہ بھی دیکھو گے، ذرہ برابر گناہ۔ ارے یار مذاق میں گالی دے دیا تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ارے یار مذاق میں میں نے کہہ دیا تو کیا ہوا؟ تو کہتا ہے مذاق ہے، قیامت کے دن دیکھ لینا مذاق کسے کہا جاتا ہے اور شریعت کا حکم کسے کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن تم دیکھ لینا، لیکن نہیں ہمیں جواب مت دو، ہمیں ہیلا مت بناؤ، ہم سے کوئی آپ اگر ہم کچھ نہیں ہے، خدا کی قسم کچھ نہیں ہے، ذرے نا چیز ہے ہم، لیکن اس رب سے ڈرو اور جا کر کے قبر میں منکر نکیر کو سوال و جواب دے دینا میرا یہ بہانہ تھا، میرا یہ ہیلا تھا، میرے یہ رشتے داریاں تھی، یہ میرا دوست تھا، یہ میرا احباب تھا، اس لیے میں نے وہابی کو دعوت دی۔ وہ وہابی معاذ اللہ جو اپنے کتاب میں لکھ کر کے گیا کہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے۔ اب آپ بتاؤ نبی کو مر کر کے مٹی میں ملنے والا کہنے والا آپ کا دوست ہو سکتا ہے؟ ارے بول بھائی آپ کا دوست ہو سکتا ہے، آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، آپ کا داماد ہو سکتا ہے، آپ کا بہنوئی ہو سکتا ہے، خدا کی قسم کوئی نہیں ہو سکتا جس کسی کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کا گستاخ پاؤ اس کے محبت کو اپنے دلوں سے خرچ کر پھینک دو، یہاں بھی کامیاب رہو گے وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔